اندھیری رات میں یہ کیا کرتے تھے؟ امام حسین کے خیموں کی حفاظت کرتے تھے. کہ ایک رات تھی، مولا کے کسی صحابی کو سایہ نظر آیا. اس نے سوچا شاید لشکر یزید میں سے کسی نے اٹیک نہ کیا ہو. کہتا ہے میں نے سائے کا پیچھا کیا، آگے بڑھا تو کوئی اور نہیں، میرا آقا میرا مولا امام حسین تھے. آگے بڑھا تو مولا کی آواز ہے میرا پیچھا کر رہے ہو؟ کہ نہیں مولا آپ کی حفاظت میں آیا ہوں. کہتے امام نے اشارہ کیا آگے آؤ. آگے بڑھا. اب عبداللہ نے میرے ہاتھ کو تھاما، جس طرح ایک دوست دوسرے دوست کے ہاتھ کو تھامتا ہے، اور اسی طرح چہل قدمی کرنے لگے. اس رات میں چاند چمک رہا تھا اور اپنی پوری روشنی سرزمین کربلا پہ ڈالی ہوئی تھی. امام نے مجھے کہا سامنے وہ دو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں؟ جی میرے مولا. پر میں حسین کہہ رہا ہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک بھی یزید کا سپاہی نہیں ہے. میں ابھی بھی بیعت اٹھا رہا ہوں. یہ واقعہ ہے چراغ وراغ بجھانے کے بعد. تو جوان ہے، تیرے بچے ہیں، اب بھی جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، پہاڑی کے پیچھے کوئی سپاہی نہیں، اور میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. اب مولا آزما بھی رہے بار بار نا، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگے. مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں اور آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ کہتا پھر اسی طرح باتیں کرتے کرتے مولا واپس آئے. امام نے کہا مجھے اپنی بہن کے خیمے میں جانا ہے، آپ ذرا آگے چلے جائیے. میں نے کہا جی مولا. میں چلا گیا حبیب کے خیمے کی طرف. مولا جیسے خیمے میں گئے تو مجھے سیدہ زینب کی ایک آواز سنائی دی کہ جیسے بھائی سے ملی. پہلا جملہ یہ کہا کہ مولا حسین کیا آپ کو اپنے اصحاب پہ بھروسہ ہے؟ ایسا تو نہیں کل یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. امام نے فرمایا بہن زینب گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے جیسے اصحاب مجھے دیے کسی کو نہیں دیے. اس نے یہ بات سن لی، سیدھا گیا حبیب کے خیمے میں. حبیب نے دیکھا چہرہ مرجھایا ہوا، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے. کہا کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا؟ کہا حبیب زہرا کی بیٹی کو ابھی بھی ہم پہ بھروسہ نہیں ہے. کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا بھائی کو کہہ رہی تھی کہ حسین کہیں کل تجھے چھوڑ کے تو نہیں چلے جائیں گے. جناب حبیب نے آواز دی زہیر، جون، بریر، سارے جمع ہو جاؤ. حضرت عباس نے کہا حبیب ابن مظاہر کیا؟ کہا مولا یہ بنو ہاشم کا معاملہ نہیں، ہم اصحاب کا معاملہ ہے. آپ سے اتنی اجازت ہے، ہم سیدہ زینب کے خیمے کے سامنے جا کے کچھ تجدید عہد کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس بی بی کے دل کو اطمینان ملے. پریشان ہے. عباس نے کہا ایسی کوئی مولا بس ہمیں اجازت دیں. کہتے سارے اصحاب حسین خیمے سیدہ زینب کے سامنے آ گئے، گھٹنوں پہ بیٹھے اور کہا کہ زہرا کی بیٹی، آقا حسین کی بہن، ہم گواہی دے رہے ہیں کہ جب تک ہم اصحاب زندہ ہیں حسین کے بدن پر آنچ بھی آنے نہیں دیں گے. عزم و ارادہ میرے عزیز، کیا وفا کی انہوں نے. سعید نے 17 تیر بدن پہ کھائے، ایک تیر امام حسین کو لگنے نہیں دیا. تبھی چھٹے امام فرماتے اگر ایسے 22 بھی میرے پاس ہوتے میں کب کا قیام کر دیتا. آپ وہ نسل ہو جس نے امام زمانہ کا سپاہی بننا ہے. بڑے مظلوم ہیں آپ کے آقا عبداللہ الحسین، بڑے مظلوم ہیں، لیکن بڑے خوش نصیب تھے حسین کے صحابی. حبیب تو چلا گیا، تو نے حسین کی غربت کو دیکھا نہیں. بریر تو چلا گیا، تو نے حسین کا رونا دیکھا نہیں. جناب جون آپ چلے گئے، لیکن عباس کے لاشے پہ حسین کے چیخنے کی آوازیں آپ نے سنی نہیں. ہر کوئی تکلیف میں تھا نا، لیکن چلا گیا. اکبر چلے گئے، عباس چلے گئے، حبیب چلے گئے. کیا گزری امام حسین پہ جب تکو تنہا رہ گئے. کہتے شب عاشور ہر خیمے میں جاتے تھے، کبھی بیبیوں کے خیموں میں، کبھی بھتیجوں سے ملنے، کبھی بھانجوں سے ملنے، کبھی اصحاب کے خیمے میں. لیکن جب ظہر عاشور آئی تو کہتے ہر خیمے میں جاتے تھے، خیمہ خالی.
عباس کے خیمے میں جائیں خالی، اکبر کا خیمہ خالی، حبیب کا خیمہ خالی، زہیر کا خیمہ خالی، تک وہ تنہا امام حسین اکیلے رہ گئے۔ تبھی کہا کہ شیعو اگر میری غربت پہ رونا ہو تو عاشورہ کے دن کو یاد کر کے رویا کر، جب تیرا مولا تک و تنہا آوازیں دے رہا تھا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ تبھی چوتھے ماہ فرماتے کثرت سے میرے بابا کو سلام کر۔ کہ مولا اتنی تاکید کیوں ہے؟ کہ کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا، کوئی آئے میرے بابا کو سلام کرے۔ جب تو سلام کرتا ہے میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔